بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ، پچھلے درس میں ہم نے انشاء کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، تو ہم نے انشاء کے بارے میں پڑھا کہ انشاء کی دو قسمیں ہیں، طلبی غیر طلبی، اور پھر ہم نے پڑھا کہ انشاء طلبی 5 چیزوں سے بنتا ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا۔ پھر ہم نے امر کے بارے میں پڑھا کہ اس کے جو صیغے ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور امر کن معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھار فعل امر اپنے اصلی معنوں سے نکل کر دوسرے معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ 12 معنی ہم نے پڑھے۔ آج ہم نہیں کے بارے میں پڑھیں گے۔ صاحب کتاب نے لکھا ہے وَأَمَّا النَّهْيُ فَهُوَ طَلَبُ الْكَفِّ عَنِ الْفِعْلِ، رہا نہیں تو وہ فعل کو انجام دینے سے رکنے کے لیے طلب کرنے کو کہتے ہیں۔ طلب الکف، رک جانے کے لیے طلب کرنا، عن الفعل، فعل سے، فعل کو نہ کرنا، اس کے لیے طلب کرنا، اس کے لیے کسی کو بتانا کہ یہ کام نہ کیا جائے۔ طلب الکف عن الفعل، فعل سے رک جانے کی طلب کرنا نہیں کہلاتا ہے، لیکن علی وجہ الاستعلاء، جیسے فی الامر میں ہم نے پڑھا علی وجہ الاستعلاء، استعلاء کے طور پر، یعنی اعلیٰ ادنا سے کہے کہ یہ کام نہ کر۔ اعلیٰ ادنا سے جب کہے گا تو وہ امر ہوگا، اور اسی طرح سے اعلیٰ ادنا سے جب روکے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَهُ صِيغَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اس کا ایک ہی صیغہ ہے، وَهِيَ الْمُضَارِعُ مَعَ لَا النَّاهِيَةِ، اور وہ ہے فعل مضارع لا ناہیہ کے ساتھ۔ فَقَوْلِهِ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور تم لوگ زمین میں فساد مت مچاؤ اصلاح کے بعد، درستگی کے بعد۔ زمین میں جب امن آ جائے، اصلاح آ جائے، شانتی آ جائے، اس کے بعد فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ تو یہاں دیکھیں آپ، لا تفسدو، لا الناہیہ، تفسدو فعل مضارع، تو یہ لا تفسدو، تم فساد مت پھیلاؤ، تم فساد مت مچاؤ، تو منع کیا گیا یہ کام کرنے سے، علی وجہ الاستعلاء۔ اعلیٰ، وہ اللہ رب العالمین اعلیٰ و عرفہ ہے، وہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ بھائی زمین کے اندر فساد مت مچاؤ، تو یہ نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ تَخْرُجُ صِيغَتُهُ عَنْ مَعْنَاهَا الْأَصْلِيِّ إِلَى مَعَانٍ أُخَرَ، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اصلی صیغہ اس کا جو صیغہ ہے وہ اپنے اصلی معنی سے نکل کر دوسرے معنوں کی طرف نکلتا ہے۔ اس کے اپنے صیغے کے جو اصلی معنی ہے وہ مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ دوسرے معانی مراد لیے جاتے ہیں، تفہم من المقام، جو اس جگہ سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی وہاں پر کیا قرائن ہیں، کیا اسباب ہیں، ان سے وہ معنی سمجھا جاتا ہے۔ والسیاق، یعنی سیاق الکلام، کلام کے سیاق سے وہ معانی سمجھے جاتے ہیں، اور وہ معانی کیا ہیں، چلیے آگے ان کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلا معنی ہے دعا، جیسے دعا ہے۔ اب جو نہیں ہے اس سے جو ہے فعل کو انجام دینے سے روکنے کا نام ہے، فعل کو انجام دینے سے روکنے کا نام نہیں ہے، لیکن اب اس کا معنی کہیں پر دعا بھی ہوتا ہے، دعا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے، جیسے مثال ہے لا تشمت بی الاعداء، اے اللہ لا تشمت بی الاعداء، تو دشمنوں کو اس طرح مت بنا کہ وہ مجھے گالی دیں، دشمنوں کو ہمارے اوپر تو غالب نہ فرما۔ تو یہ دعا ہے، یہ ایک دعا ہے۔ اب دیکھا جائے تو یہاں پر یہ فعل نہیں ہے، لا الناہیہ، اور اس کے بعد ہے فعل مضارع، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ہم چونکہ ادنا سے اعلیٰ کی طرف ہے تو اس لیے یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دعا ہے، یہ طلب ہے اللہ تعالیٰ سے کہ پروردگار تو ہمارے اوپر
دشمنوں کو غالب نہ بنا، یا تو دشمنوں کو یہ موقع نہ دے، یا دشمنوں کو تو اس طرح نہ بنا کہ وہ ہمارے اوپر گالیاں دے یا میرے ساتھ وہ گالی کا برتاؤ کرے۔ اور اسی طرح سے اس کا جو دوسرا معنی ہے جو اصلی نہیں ہے وہ ہے التماس، التجا کرنا، قولک لمن یساویک، جیسے کہ آپ اس سے کہتے ہیں جو آپ کے برابر کا ہے، یعنی آپ کا دوست، لا تبرح المکان حتی ارجع الیک، تب تک یہیں ٹھہرو جب تک میں آپ کی طرف واپس نہ لوٹوں، جب تک میں آپ کی طرف واپس آ جاؤں تب تک یہیں پر رکو، یہیں پر ٹھہرو۔ لا تبرح، تو لا تبرح فعل نہیں اصل میں، لیکن یہاں پر یہ اپنے اصلی معنی سے نکل کر دوسرے معنی کی طرف آیا ہے، تو اس کا معنی یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر معنی یہ ہے کہ بھئی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، التماس کرتا ہوں کہ آپ یہیں پر رکیں تب تک جب تک میں آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ تیسرا ہے تمنی، اور نہیں کا اور ایک معنی جو مراد لیا جاتا ہے وہ ہے تمنی، جیسے لا تطلع، جیسے لا تطلع ہے، یہ بھی فعل نہیں ہے، لا ناہیہ اور فعل مضارع، لیکن یہاں پر تمنی اس سے مراد ہے۔ یہاں پر جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، یا لیل طل یا نوم ذل یا صبح قف لا تطلعی، اے رات لمبی ہو جا، اے نیند آ جا، اے صبح رک جا، تو طلوع مت ہو۔ تو اب صبح کو ایک انسان نہیں روک سکتا ہے، لا تطلع، اب صبح سے کہیں ہم کہ تو طلوع مت ہو جائے تو وہ نہیں رکے گی، وہ طلوع ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ تمنی ہی ہو سکتی ہے، یہاں تمنی کے سوا یہ فعل نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ایک اور معنی ہے وہ ہے التہدید، ڈانٹ، جیسے کہ قولک لخادمک، جیسے کہ آپ اپنے خادم، اپنے نوکر سے کہتے ہیں لا تطع امری، میرے حکم کو مت مان۔ اب یہاں پر اس کو یہ چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے کہ بھئی تم میرا حکم مت مان، تو جا جہاں جانا ہے تجھے، نہیں، یہ اصل میں اس کو ڈانٹ کے طور پر کہا جاتا ہے، بھئی ہم تم سے ناراض ہیں، لا تطع امری، چلو ٹھیک ہے، مت کرو ہمارے حکم کی اطاعت، تو اس طرح سے اس کو ڈانٹا جاتا ہے، تو یہ تہدید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہیں پر ہم رکیں گے، باقی چیزوں کو انشاءاللہ آنے والے درس میں پورا کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔